السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو ٹوڈے ود حفیظ خان۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ ہے مختلف محکموں سے ملازمین کو نکال دیا جانا۔ ماضی میں بھی مختلف حکومتیں اپنے محکموں کو از سر نو زندہ ترتیب دینے کے لیے یا ان کو ختم کرنے کے لیے ملازمین کو یا تو ملازمت سے فارغ کرتی رہی ہیں یا ان کا کوئی اور استعمال کرتی رہی ہیں۔ حالیہ گورنمنٹ نے ریڈیو کے ملازمین مختلف ان کو فارغ کیا جن کا احتجاج اور جن کی پٹیشن عدالتوں میں ہے۔ ابھی حال ہی میں آج کل اسٹیل مل کے ملازمین تقریباً 4000 کے قریب ہیں، وہ بھی اپنے حقوق کے لیے سڑک پہ آ کے احتجاج کر رہے ہیں۔ انہوں نے نیشنل ہائی وے کو بند کیا ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ سڑک کھلوا رہے ہیں اور بار بار وہ بند ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس سلسلے میں حکومتوں کا رویہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور جو ایسے اداروں سے نکالے جانے والے افراد ہیں ان کے قانونی حقوق کیا ہوتے ہیں اور وہ اس سلسلے میں کن اداروں سے رجوع کر سکتے ہیں۔ سر یہ بتائیے کہ یہ حکومتیں کیوں کرتی ہیں کہ حکومتیں جن کا کام جاب کریشن ہوتا ہے، ایسے انوائرمنٹ کریٹ کرنے ہوتا ہے جس میں ایک انسان ہر لحاظ سے خصوصاً مالی لحاظ سے فلاح پا سکے، وہ آ کے ان کے اوپر رزق کے دروازے بند کرتی ہیں، کیا وجہ ہوتی ہے، کیا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے؟ روٹی روزگار یہ تو بنیادی ضرورتیں انسان کی ہیں جو جڑی ہوئی ہیں، اس کے سروائیول سے ہیں۔ اور یہ جو لوگ نکالے جاتے ہیں یہ کوئی ایلیٹ کلاس کے لوگ نہیں ہوتے، یہ نوکری پیشہ جسے ہم کہتے ہیں نا، جنہیں کوئی اور کام نہیں ملتا یا نہیں کر سکتے، یا جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے، دولت نہیں ہوتی کہ وہ کاروبار کر سکیں، وہ ذمہ دار نہیں ہوتے کہ وہ اپنی ذمہ داری کر سکیں، یا کسی کی ہولڈنگ بہت چھوٹی ہے، کوئی کسی مزارے کا بیٹا ہے، کوئی کسی مزدور کا بیٹا ہے، کوئی کسی کلرک کا بیٹا ہے۔ تو یہ نوکریاں ڈھونڈنے والا سلسلہ انہی کا چل نکلتا ہے۔ کسی نے کوئی چھوٹی سی نوکری ڈھونڈ لی، کسی نے کوئی چھوٹی سی بڑی نوکری ڈھونڈ لی۔ یہ بے وسیلہ لوگوں کا کام ہوتا ہے جو دیکھا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنرل یحییٰ خان نے مارشاء اللہ لگایا تھا ایوب خان کے جانے کے بعد 1968 میں، تو اس وقت 303 افسران کو نکالا گیا تھا، اور وہ پہلی دفعہ یہ تھا کہ اس میں اعلیٰ افسران بھی شامل تھے کہ جن کو نکالا گیا تھا، جو جسے کہتے ہیں کہ افسروں کی ایلیٹ کلاس، اس میں سے وہ نکالے گئے تھے۔ ہر گریڈ کے افسر تھے ویسے تو اس میں۔ اچھا، وہاں پر اس وقت جو تھا مطبع نظر کہ ماشاء اللہ جب آیا کرتے تھے، جب ایوب خان کا ماشاء اللہ آیا یا یحییٰ خان کا، تو ڈیٹرنس کریٹ کرنا سوسائٹی میں اگینسٹ کرپشن، اگینسٹ ایل ڈوئنگز، یا جتنے کام ہے غلط کاری یا اس میں کرپشن جہاں مالی ہو رہی ہے، ادروائز ہو رہی ہے، تو لوگوں کو میں ایک خوف پیدا کرنا کہ جو اس طرف آئے گا۔ اس میں بہت لوگ دہائی دیتے تھے کہ وہ بھی بے گناہ ہیں اور ان کو کام خرگڑا لگا دیا گیا ہے، یا جن سے کوئی افسر خوش نہیں تھا تو اس لسٹ میں اس کا نام بھی ڈال دیا گیا اور وہ نوکری سے نکل گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ غالباً ان میں جو مصطفیٰ زیدی صاحب کا بھی جو شاعر تھے، اس کے بعد ہی ان کا سامنے جی ہاں، ان کا نام آیا تھا، اور اس میں اور وہ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ان کو بے گناہ اسی لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے۔ لیکن حال ہی میں جو آپ ذکر کر رہے ہیں موجودہ حکومت کا، تو یہ موجودہ حکومت کا الیکشن کا وعدہ تھا نوکریاں دینے کا، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اس قسم کی حکومت ہو۔ یہ ایک عوامی حکومت ہی آپ کہی جا سکتی ہے۔ یہ اس قسم کی حکومت نہیں کہ جسے کہیں کوئی خوف پیدا کرنا مطلوب ہو۔ جہاں حکومتیں خوف پیدا کرتی ہیں نا، اور نوکریوں سے نکالنے کو ایز ڈیٹرنٹ یوز کرتی ہیں، وہ آنے کی فوراً بات کرتی ہیں۔ یہ جو ریڈیو پاکستان سے نکالے گئے لوگ ہیں یا اسٹیل مل سے نکالے لوگ، یہ اس وقت ہیں کہ جب
گورنمنٹ کو 2 سال سے اوپر ہو چکے ہیں، اور کہیں 3 سال کے قریب وقفہ، 2.5 سال تو ہو چکے ہیں نا، یہ ہونے والا ہے. تو 2.5 سال کے بعد ڈیٹرنس کریٹ نہیں کی جاتی. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی گورنمنٹ کی مجبوری رہی ہوگی. اب وہ مجبوری کیا ہے؟ کہ کیا کوئی اتنی بڑی مجبوری کہ جس کے سامنے وہ چھوٹے لوگ، بے وسیلہ لوگ، ان کو قربانی کا بکرا بنا دیا جائے؟ یا جو وہ ریڈیو کے لوگ ہیں، وہ سال ہا سال سے وہ کانٹریکٹ پہ چلے آ رہے تھے، اور اس امید پر کہ انہیں ریگولرائز کر دیا جائے گا. چھوٹی چھوٹی ڈیوٹی کرنے والے، چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے، اور وہ لوگ جنہیں آپ گزٹڈ یا جو بیوروکریسی کا اوپر والا حصہ، وہ نہیں تھے. جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ امپلائیز تھے، بولتے وہ لوگ تھے. اب اسٹیل مل ایک عرصے سے بند پڑی ہوئی ہے. اب وہ لوگ جو اسٹیل مل کے ملازمین ہیں، اسٹیل مل پہ لامالا بوجھ ہیں. ریڈیو کے لوگ تو بوجھ کیسے تھے؟ کوئی ان کے بارے میں کوئی پروب ہوئی ہو وہ سامنے نہیں آئی. کوئی ایسی انکوائری بنی ہو انڈیویجولی ہر بندے کو اسیس کیا گیا ہو کہ یہ بندہ ریڈیو پر بوجھ ہے. یہ کہہ دیا گیا کہ سمپلی کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو پچھلے ادوار میں غیر ضروری طور پر بھرتی کر لیے گئے تھے. جیسے کہ مثال دی جاتی ہے پی آئی اے کی، اور شاید ہو سکتا ہے کہ پی آئی اے میں بہت جلدی اس قسم کے معاملات ہوں جو سنا جا رہا ہے. تو لیکن یہاں پر تو یہ تھا کہ ان کو بایک جنبش قلم رات کو نکال دینا، یا اسٹیل مل کے ملازمین کو. تو اس میں کوئی حکومت کی کوئی بڑی مجبوری رہی ہوگی، کوئی فائنانشیل پرابلم ہوگا، فائنانشیل کرنچ ہوگا، یا وہ ادارے، عالمی ادارے جو جن سے ہم قرضہ لیتے ہیں، ان کی کوئی شرط ہوگی اگلی ٹرانش ریلیز کرنے کے لیے. اب اس میں پتہ نہیں کہ کون سا ایسا وہ مسئلہ تھا کہ جن کی بنا پر اس قسم کی عوامی حکومت کو ایک ناپسندیدہ سٹیپ لینا پڑا. ڈاؤن سائزنگ، ریسٹرکچرنگ بہت ضروری ہوتی ہے ایفیشینٹ فائنینشیل مینجمنٹ کے لیے، لیکن اس کا نزلہ عام طور پہ لو اسٹارٹ پہ گرتا ہے. جو نکالے جانے والے لوگ ہیں ان کے پاس مثلا جیسے پبلک سیکٹر کا یہ ایک ادارہ ہے، ان کے پاس کیا کیا فورمز ہوتے ہیں جہاں پہ وہ جا کے اپنے گریوانسز کو ایڈریس کرنے کے لیے قانونی طور پہ کوشش کر سکتے ہیں. اب دیکھیں نا، جیسے ریڈیو کے لوگ ہیں یہ کانٹریکٹ پہ، موسٹلی کانٹریکٹ پہ. اب کانٹریکٹ والے لوگوں تک کوئی رائٹ ہی نہیں ہوتا جب سے یہ کانٹریکٹ والا سلسلہ چلا، کہ ان کو 1 منتھ نوٹس اور 1 منتھ پے دے کے فارغ کر دیا جاتا ہے. اور جبکہ جو اسٹیل مل کے ملازمین ہیں، اسٹیل مل کے ملازمین موسٹلی وہ اگر آئیں گے تو لیبر کلاس سے ہیں، تو لیبر کورٹ میں ایٹ دی موسٹ جا سکتے ہیں کہ وہاں پر اگر ان کی کوئی سنوائی ہو. لیکن کیا ان کو ہٹاتے وقت کوئی پالیسی تو بنائی گئی ہوگی کہ ایک جنرل پالیسی کی طرح نکالا جا رہا ہے اگر انڈیویجولی انہیں ٹریٹ نہیں کیا گیا. لیکن ایک بات ہوتی ہے، ہیومینیٹیرین اسپیکٹ ہوتا ہے ہر چیز کا. ریڈیو کے جو لوگ تھے، سنا یہ گیا کہ یہ وہ لوگ تھے جو میکسیمم ان کو کسی کو 8 سال، 10 سال، 12 سال اور اس قسم کا ان کو ہو چکا تھا عرصہ. اور اسی طریقے سے جو اسٹیل مل کے ملازمین تو خاصے پرانے ہوں گے. اب یہ وہ ملازموں کا اگر آپ ان کو ویژولائز کریں، ایک نگاہ دیکھیں، تو جو ریڈیو کے ملازم ہوں گے وہ موسٹلی جن کا عمر 40 پلس 45 کے درمیان میں ہوگی. اور جو اسٹیل مل کے ملازمین ہوں گے ان کی ایج آپ تھوڑی اس سے زیادہ کر لیں، وہ 50 کے قریب ہوں گے، جن کی عمر 50 سال کے. اب یہ عمر کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، ہو چکے ہوتے ہیں. کہیں بچوں کی سکولنگ ہوتی ہے، کہیں بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں. پھر وہ لوگ جو مزدور لوگ ہیں ان کے بچوں کو بھی جاب نہیں ملتی، اور ایک کمانے والے کے سر پر 8 10 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. تو ایسے میں گارنٹی کیے بغیر کہ وہ لوگ کیا کریں گے، کیا وہ لوگ خودکشی کریں گے، یا وہ لوگ کسی کے سامنے 10 سوال بھی دراز نہیں کر سکتے، نہ انہیں کہیں سے کوئی قرض مل سکتا ہے.
نہ وہ کوئی دکانداری کر سکتے ہیں، نہ وہ کوئی ریڑھی لگا سکتے ہیں. کہ جب سے انہوں نے وہ سفید قمیض پہننی شروع کر دی تھی، وائٹ کالر، اور چاہے وہ کسی ادارے میں آ رہے ہوں، چاہے کلرک بھی کیوں نہ ہوں، بابو لوگ کیوں نہ ہوں، تو جب یہ معاملات سامنے آتے ہیں تو وہ ان کے گھروں کی معاشی تباہی تو ایک طرف رہ گئی، جو سماجی اور اخلاقی تباہی ہوتی ہے نا، وہ صرف ایک گھر نہیں تباہ ہوتا، اس میں 8-8 10 لوگ تباہ اور ہوتے ہیں. اور اس سے پھر دیکھیے کہ اگر کسی ایک گھر سے 2 لڑکے بھی ہیں جوان اور وہ کرائم کی طرف چل پڑتے ہیں، چھینا جھپٹی کی طرف، تو معاشرے میں جرم کا لیول کیا بنے گا، بد اخلاقی کا لیول کیا بنے گا، جب کوئی مرد گھر میں کمانے والا نہ رہے اور عورتوں کے سر پہ آ پڑے کہ وہ کمائیں. تو ماضی پھر یہ دیکھا جانا چاہیے کہ یہ جو سارے آسپیکٹ ہیں کیا اس مجبوری سے کم ہیں یا مجبوری سے بڑے ہیں، جو مجبوریاں اپنی آدھی جو عمر پوری کرنے کے بعد کسی حکومت کو درپیش ہو سکتی ہیں. ماضی میں بھی ایسی صورتحال درپیش ہوتی رہی ہے جہاں پہ محکمے کے محکمے ختم کیے وائنڈ جاتے اپ کر رہے، دیے گئے اور توڑ دیے گئے. جیسے فیڈرل سیکورٹی فورس ایک تھی، جی اس کو ختم کیا گیا اور اس کے افراد اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق گورنمنٹ کے مختلف محکموں میں یا تو ضم ہو گئے جی یا ریٹائرمنٹ لے کے گھر آ گئے اپنی لیکن ولنگنس سے، اور بہت بڑا تنازعہ میں تبدیل نہیں ہوا. کیا طریقہ کار کیا ہے اس کا ٹھیک طرح سے کرنے کا؟ اس میں جیسے اگر دیکھیں نا، اگر گورنمنٹ سوچے یا گورنمنٹ کے ساتھ جو لوگ ایڈوائزر بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ گورنمنٹ چلانے والے ہیں، تھوڑا سا اس بارے ہیومینیٹیرین آسپیکٹ کو سوچیں، تو اتنے سارے لوگوں کو بے روزگار کر دیا جانا وہ بنتا نہیں ہے. یہ لوگ ریڈیو پر بوجھ ہوں گے نا، یہ لوگ سٹیل مل پر بوجھ ہوں گے. کیا آپ نے یہ جانا کہ ان لوگوں میں سے ہر ایک آدمی کے پاس کتنا تجربہ ہے؟ جو ایک آدمی ریڈیو میں کوارڈینیٹر تھا یا ریڈیو کے وہ اسٹوڈیو میں جاب کرتا تھا یا ریڈیو کے باہر جاب کرتا تھا، اس کے پاس کتنا تجربہ آ چکا ہے، کتنا کانفیڈنس ہو چکا ہے. اور وہ جو اسٹیل مل میں ملازمت کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں کوئی اکاؤنٹ برانچ کا ہو سکتا ہے کوئی ایڈمن برانچ کا ہو سکتا ہے کوئی سیکورٹی برانچ کا ہو. سارے لیبر تو نہیں ہے اس میں. ہو سکتا ہے کہ کچھ اس میں سے ایسے لوگ بھی ہوں جن کے پاس ایسا ہنر ہو اور ایسی مہارت ہو جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتی. تو ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ ریڈیو پر بوجھ تھے اور ڈاؤن سازنگ ریڈیو کی مطلوب تھی، تو پول میں جہاں سرکاری ملازمتوں کا پول ہوتا ہے، وہاں بہت سارے لوگوں کو جمع کر دیا جاتا ہے اور جو نئی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے وہ بند کر دی جاتی ہے. پھر کلیریکل لیول والی اور گریڈ 4 والی اور دوسری لیول والی، پھر اس پول میں سے جو لوگ ان کو سوٹ کرتے ہیں ان کو بھیجا جاتا ہے. ان لوگوں کو بے روزگار نہیں کیا جاتا. کون کون سے حالات ایسے ہوتے ہیں جس میں کوئی بھی گورنمنٹ قانونی طور پہ جسٹیفائڈ ہوتی ہے ان دا کوڈ آف لا کہ وہ اپنے ملازمین کو فارغ کر سکے، ریٹائر کر سکے یا جبری طور پہ ان سے علیحدہ ہو سکے؟ دیکھیں جی، گورنمنٹ کے پاس تو ہمیشہ ایک جسٹیفیکیشن ہوتی ہے ان دی گریٹر انٹرسٹ آف پبلک یا ان دی انٹرسٹ آف پبلک. جو بھی آرڈر ہوتا ہے وہ پبلک کے انٹرسٹ میں ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کسی کو نکالنا ہو یا کسی کو ظلم نوازنا ہو. دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس آرڈر کی پیچھے انٹینشن کیا تھی. کیا میں نے کسی کو معاشی طور پر قتل کرنا ہے یا محکمے کو بھی بچانا ہے جہاں وہ سرپلس ہے، جہاں جس محکمے پہ بوجھ ہے. اگر وہ اس کا دم گھٹ رہا ہے ریڈیو کا معاشی بوجھ سے، تو ہم نے وہاں سے 10 آدمی اٹھا کر ایک طرف کر لیے، اور جو باقی محکموں میں سیٹیں خالی پڑی ہیں اور وہ نئی ریکروٹمنٹ ہونی ہے، تو اس سے بہتر نہیں کہ وہ جو سیزنڈ لوگ ہیں، جو تجربہ کار لوگ ہیں اور ان کی کوالیفیکیشن بھی پوری ہوتی ہے، تو ان کو وہاں بھیج دیا جائے. یہ تو ایک سرکل ہے کہ ایک گورنمنٹ آتی ہے، وہ فائنینشیل ویل مینجمنٹ کے طور پہ کچھ ملازمین کو یا غیر ضروری اخراجات کو کم کرتی ہے. اگلی گورنمنٹ آتی ہے تو اپنے لوگوں بھرتی کر دیتی ہے. تو یہ تو ماضی میں بار بار ہوتا رہا ہے، ابھی ہو رہا ہے. اگلی گورنمنٹ شاید آئے گی تو وہ پھر دوبارہ اس کو ریورس کر دے گی کوئی، اور پھر یہ مقدمات مختلف کورٹ سے ہوتے ہیں، سپریم کورٹ تک جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا جیسا کہ ہوتا یہ ہے کہ فرض کریں کسی محکمے سے 200 آدمی کو نکال کر
پھر وہ سیٹیں خالی ہوتی ہیں، ان پہ پھر اپنے بندے بھرتی کر دیے جاتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ تو انتظامی امور ہیں جن کا حل نکالنا پولیٹیکل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ سپریم کورٹ کے دروازے پہ آ جاتے ہیں. تو یہ کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں نا، ان کو جب یہ ایک چلن ہو کسی بھی سوسائٹی میں کہ آپ ڈانگ سوٹا کریں گے، جسے کہتے ہیں نا ڈانگ سوٹا کرنا، کہ آپ پروٹیسٹ کریں گے، آپ بیٹھیں گے، آپ پہ لاٹھی چارج ہوگا، آپ پہ آنسو گیس کے شل مارے جائیں گے، اس کے بعد آپ سردی میں گرمی میں 4 دن بیٹھیں گے، اور پھر کوئی نہ کوئی اس کا حل نکل آئے گا اور آپ کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا. جب یہ سلسلہ چل نکلے نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی بچہ اس کو روئے بغیر اس کو فیڈ کرا دیا جائے تو بچہ روئے گا نہیں. لیکن جب یہ مام چلن بنا لے کہ جب تک بچہ روئے گا نہیں اسے فیڈ نہیں کرائے گی، تو بچہ ری کرتا رہتا ہے ہر وقت. لیکن یہ بھی تو ایک دیکھا گیا ہے رجحان کہ جو لوگ کسی وجہ سے پڑھنے جو کی ہوتی ہے، وہ سرکاری اداروں میں ایک دفعہ جب داخل ہو جاتے ہیں جی، تو اس کے بعد ان کا رویہ دماد جیسا ہو جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ اتنے قابل یا ایفیشینٹ نہ ہوں، اتنے ڈسپلن کے پابند نہ ہوں، تو ان کو جب نکالا جاتا ہے تو اس وقت بھی ایسا شور مچتا ہے. کیا کیا جائے؟ دیکھیں نا، اگر آپ انڈیویجولی کسی کو دیکھتے ہیں، وہ ماس سکیل پہ بات نہیں ہوتی. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کسی محکمے میں 1000 کا 1000 بندہ نااہل ہو. یہ میخل جو عقل کو بھی یہ بات نہیں لگتی. 1000 میں سے آپ سمجھ لیں کہ 50 نااہل ہوں گے، 100 نااہل ہوں گے نا، تو ان کو علیحدہ کیجیے، آپ ان کا دیکھیے، ان کو اور کام دیجیے اگر وہ نہیں کر سکتے. قانون کیا تحفظ دیتا ہے ایسے قانون دیکھیں جی، ملازمت کو؟ کانٹریکٹ پہ تو کوئی تحفظ نہیں ہے. ٹھیک، وہ تو اور obvious ہے. جو لیبر و کوڈ والے ہیں ان کو صرف لیبر کوڈ پہ تحفظ ہے، وہ جائیں. لیکن ان کو پھر وہ دیکھا جائے گا، اگر گورنمنٹ نے کوئی بہت بڑی پالیسی بنا کے نکالا ہے، کوئی گولڈن شیک ہینڈ نکالا ہے، تو اتنا لمبا پروسیس ہے وہاں پر بھی چیزوں کے جسٹیفائی کرنے کا یا نہ کرنے کا، کہ وہ ایک آپ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا. اور ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو آئے ہیں انصاف لینے کے لیے، وہ لوگ اپنے 50 55 60 برس کے، وہ اپنی جو ان کی ایج ہوتی ہے سپر اینویشن کی یا ریٹائرمنٹ کی، وہ کراس کر لیتے ہیں یا زندگی کی حد کراس کر لیتے ہیں. ناظرین، سرکاری ملازمت ہمارے سب کانٹیننٹ میں آج بھی لوگوں کی پہلی ترجیح ہوتی ہے، کیونکہ یہ مالی تحفظ خصوصاً آخری عمر میں آ کے اور ذہنی آسودگی کی علامت ہوتی ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو ملازمت دیتے وقت اور ملازمت سے نکالتے وقت یہ ضرور ذہن میں رکھے کہ ایسے افراد جو ان محکموں کے رہ کے تجربہ کار ہو چکے ہیں، تربیت یافتہ ہو چکے ہیں، ان کی صلاحیتیں ضائع نہ جائیں، اور اس طرح کی مثالیں دیکھ کے باقی محکموں کے ملازمین بددل نہ ہوں. آپ کا بہت شکریہ. خدا حافظ.